اعوذ باللہ من کل رجیم و اسیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال علی علیہ السلام خالط الناس مخالطتاً ان متم معہا بقاؤ علیکم و ان عشتم حنو الیکم صلوات۔ حضرات محترم، آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کی ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دینے کی خاطر مجد آہنگ فصاحت، خالق نہج بلاغت، جناب امیر مولا غدیر وقار حرم مولود کعبہ سرمایہ تہذیب انسانی غرور عمرانی معلم اصول حیات یعنی مولا کائنات علیہ الصلاۃ کے جن مبارک اور مقدس الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جناب امیر سرکار امام المتقین یاسب الدین امیر المؤمنین آقائے فصاحت مولا بلاغت نہج بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، لوگوں کے درمیان اس طرح زندگی گزارنا کہ جب تک تم لوگوں کے درمیان زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کرتے رہیں۔ جب تک تم لوگوں کے درمیان رہو لوگ مشتاق دیدار ہوں، ملنے کی تمنا کرتے رہیں، متمنی زیارت ہوں، لوگوں کا میلان قلب تمہاری طرف ہو، دل تمہاری طرف جھکیں، نظر تمہاری طرف بڑھے، قدم تمہاری طرف بڑھے، لوگ تمہارے قریب آنا فخر محسوس کرتے ہیں، لوگ تمہارے پاس بیٹھنا اچھا سمجھتے ہوں، تم معاشرے میں ایسے زندہ کردار بن کے رہنا بڑی خصوصی توجہ۔ ادب شناس مجمع کے سامنے برجستہ ایک جملہ کہا ہے، مولا یہ چاہتے ہیں کہ آپ زندہ کردار بن کے زندگی گزاریں، مردہ ضمیر بن کے زندگی نہ گزاریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان عناوین پر ذرا کم گفتگو ہوتی ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ آج کی گفتگو اس حوالے سے آغاز کر کے پھر شبیہ رسول کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں آپ کو لے کے چلوں، شبیہ رسول کی بارگاہ میں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تک زندہ رہو، جب تک بقید حیات رہو، جب تک تار نفس چلتی رہے، جب تک تم دنیا میں زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کرتے رہیں، لوگ تمہاری طرف بڑھنا اچھا سمجھتے ہوں، لوگ مصافحہ کرنا اچھا سمجھتے ہوں، یعنی معاشرے میں اس طرح زندہ رہنا کہ تم کوہڑی کی چھینٹ نہ بن جانا، ایسا نہ ہو کہ لوگ تم سے دامن بچا بچا کے زندگی گزاریں، ایسا نہ ہو کہ لوگ تم سے دور ہٹ ہٹ کے زندگی گزاریں، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہارے قریب آتے ہوئے ڈریں کہ اگر برے کے پاس بیٹھیں گے تو برائی ملے گی۔ ایسے اچھے بن کے زندگی گزارو، اتنے خوبصورت زندگی گزار کے اس دنیا سے جاؤ کہ جب تک زندہ رہو لوگوں کا ہجوم تمہاری طرف ہو، لوگوں کے دل جھکیں تمہاری طرف، لوگ بڑھیں تمہاری طرف، لوگ تمہاری محفل میں آنا اچھا سمجھتے ہوں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ان متم معہا بقاؤ علیکم، اور اس شان کے ساتھ زندگی گزار کے جاؤ کہ اگر تم مر بھی جاؤ تو لوگ تمہاری اچھائیوں کو یاد کرتے رہیں، اور اچھائیوں کو یاد کر کے اشکبار نظر آتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں، تمہارا اچھائیوں میں ذکر ہو، خیر میں تذکرہ ہو،
صاحبان خیر میں شمار ہو، صاحبان علم میں شمار ہو، صاحبان شعور میں تمہارا شمار ہونا چاہیے۔ یعنی مولا کہنا یہ چاہتے ہیں، پیغام آپ تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں اپنے لفظوں میں قافیے میں ایک جملہ کہہ دوں جو مولا کے کلام کا حسما حصل تو نہیں، مگر ہاں مولا کے کلام کی ترجمانی ضرور ہو سکتی ہے اس جملے سے۔ مولا چاہتے یہ ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ زندگی بندگی بنے، شرمندگی نہ بننے پائے۔ زندگی بندگی بنے، شرمندگی نہ بننے پائے، یہ مولا چاہتے ہیں آپ سے۔ یہ وہ چاہتا ہے جو معلم اصول حیات ہے، جس نے زندگی گزارنے کے اصول آپ کو دیے ہیں۔ یہ وہ چاہتے ہیں جو آپ کو جینے کے طریقے بھی عطا کرتے ہیں، مرنے کے سلیقے بھی عطا کرتے ہیں۔ لوگوں کو جینے کے طریقے نہیں آتے، ہمارے مولا نے ہمیں مرنے کا سلیقہ بھی دے دیا ہے اور بتا دیا کہ اگر ہمارے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارو گے تو مر کر بھی مرو گے نہیں، ضمیر زندہ رہے گا، تمہارا کردار زندہ رہے گا، تمہارا اخلاق زندہ رہے گا، جو تم نے علم کی شمع روشن کی ہیں وہ زندہ رہیں گی، جو تم نے اپنے کردار سے راستے بنائے ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ تو زندگی ایسے گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کی تمنا کرتے رہیں، اور اگر مر جاؤ تو لوگ تمہاری اچھائیوں کو یاد کرتے رہیں اور آنسو بہاتے رہیں، کتنا اچھا انسان تھا۔ جب تمہارا جنازہ اٹھے، چار کاندھوں پر اٹھ کے قبرستان کی طرف سفر کرو تو کتنی آوازیں یہ آئیں، کتنی بیوائیں کہے ہائے بیواؤں کا سہارا چلا گیا، یتیموں کا خیال رکھنے والا چلا گیا، معاشرہ کہے کہ معاشرے کا ہمدرد چلا گیا، سماج کہے کہ سماج کا پالنے والا چلا گیا، سماج کا خیال رکھنے والا چلا گیا، مجلسیں کہیں کہ ایک آزادار چلا گیا، محفلیں کہیں نعرہ حیدری لگانے والا چلا گیا، تو پھر یقین کرنا کہ آپ نعرہ حیدری لگا کے اتنا زندہ رہیں گے کہ ابھی تک تو ہم گناہگاروں کے درمیان نعرہ حیدری لگا رہے تھے، پھر آپ معصوموں کی بارگاہ میں جا کے نعرہ حیدری لگائیں گے، پھر وہاں جا کے ذکر اہل بیت کا شرف حاصل ہوگا، پھر آپ کا عقیدہ زندہ رہے گا، پھر آپ کا کردار زندہ رہے گا، پھر آپ کا عمل زندہ رہے گا۔ زندہ رہو گے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے، مرو گے نہیں، اس لیے کہ مرتا وہ ہے جس کا امام مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا رہبر مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا ہادی مر جائے۔ الحمدللہ ہم تو اس امام کی رعیت میں ہے جس کے سامنے خضر و مسیحا کشکول حیات لیے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسے زندگی گزارنا ہے، آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت زندگی گزارنا ہے، جو انہوں نے طریقہ دیا، جو ان کا اسوہ حسنہ ہے، جو ان کا پیغام ہے، جو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، اگر ان پر زندگی گزاری جائے تو خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آل محمد کے بتائے ہوئے راستوں پر زندگی گزاری جائے تو عزت دارین حاصل ہوگی، عزت دارین حاصل ہوگی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، یہاں بھی عزتوں کے تاج ملیں گے، وہاں بھی عزتوں کے تاج ملیں گے۔ جب اس دنیا سے تم چلے جاؤ تو تمہارا ذکر خیر میں ہونا چاہیے، جب خیر کی بات ہو تو تمہارا تذکرہ ہو، جب یہ بات ہو کہ مجلسیں اچھی ہوتی تھیں، کیا خوبصورت مجلسیں ہوتی تھیں، تو لوگ کہیں مجلسوں کی رونق تھے فلاں صاحب، مجلس میں کبھی شرما کے داد نہیں دیتے تھے، مجلس میں کبھی شرما کے نہیں روتے تھے، کبھی آہستہ آواز میں صلوات نہیں پڑھتے تھے، بآواز بلند صلوات پڑھتے تھے، نام حسین آتا تھا تو رونے لگتے تھے۔ آپ کا ذکر ایسے ہونا چاہیے جہاں خیر کا ذکر ہو، کہ وہ فلاحی امور انجام دیتے ہیں، وہ علوم کی تبلیغ میں بہت آگے ہیں، تبلیغ علوم آل محمد میں بہت آگے ہیں، تو تمہارا ذکر سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ کیا کہنا فلاں صاحب کا، وہ گزر گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کا طریقہ یہ تھا، جس محفل میں بیٹھتے تھے معصوم کا قول سناتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے ائمہ کے اقوال سنایا کرتے تھے۔ ذکر ایسے ہونا چاہیے آپ کے مرنے کے بعد یہ ذکر نہ ہو کہ جانے والا چلا گیا، یتیموں کا مال کھاتا تھا چلا گیا، غریبوں کا خیال نہیں رکھتا تھا چلا گیا، رکوع میں شریعہ کا خیال نہیں تھا چلا گیا۔ نہیں، جب آپ اس دنیا سے جائیں تو پھر آوازیں یہ بلند ہونا چاہیے کہ دیکھیے فلاں صاحب یہ مدرسہ بنا کے گئے، فلاں صاحب یہ ہاسپٹل بنا کے گئے، فلاں صاحب یہ تعلیمی نظام قائم کر کے گئے، فلاں صاحب فرش اعضاء کی عظمت کو پھیلا کے گئے۔ کیا کہنا فلاں صاحب کا؟ تو پھر مرنے کے بعد بھی مرو گے نہیں بلکہ زندہ رہو گے۔ اگر فرش اعضاء کی خدمت کی ہے تو جب فرش اعضاء بچھے گا تمہارا ذکر کیا جائے گا،
جب تک فرش اعضا بچھے گا تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں، اماموں کا امام فرماتا ہے، سید الاوصیاء میرے مولا فرماتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے گھر میں آیا ہے کہ زندگی ایسے گزارو جب تک زندہ رہو تب تک لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، جب گزر جاؤ اور اس دنیا سے اٹھ جاؤ، رخصت ہو جاؤ تو لوگ تمہاری اچھائیوں کو یاد کر کر کے روتے رہیں۔ اب جملہ کہوں، میں بے تکان بولتا چلا گیا، اب یہاں رک کر ایک جملہ کہوں، مولا کے اس قول کو اگر تعویذ حیات بنا لیا جائے۔ نیر بہشتی صاحب، میں ساری باتیں بہشتی کی کر رہا ہوں، اور ویسے بھی نیر صاحب تو نیر صاحب ہیں، نیر صاحب کے آس پاس کا علاقہ منور ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں نیر صاحب تشریف فرما ہے۔ مولانا رضا علی عابدی صاحب کیا کہنا، ایک خوبصورت استعارہ ہیں، ایک خوبصورت حوالہ ہیں، اچھے عزادار ہیں، کیا کہنا، زیادہ سے زیادہ خدا ان کی توفیقات میں اضافے فرمائے۔ مولانا تنویر صاحب ہیں، ابھی ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا ہے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے درجات میں بلندی کی نیت سے ایک صلوات حسب معرفت پڑھیے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل۔ مولا فرما رہے ہیں کہ زندگی ایسے گزارو، زندگی روا روی میں نہ گزارو، اس زندگی کا مقصد سمجھو کہ کیا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا سا جگائیے ذہنوں کو۔ مرتا وہ ہے جو اپنا مقصد تخلیق بھول جائے۔ کیا جلال پور میں اس لفظ کی وضاحت کی ضرورت ہوگی؟ اگر جلال پور میں اس لفظ کی وضاحت کی ضرورت ہے تو مجھے سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ مرتا وہ ہے جو اپنا مقصد تخلیق بھول جائے۔ اس مائک کا مقصد تخلیق کیا ہے، کیوں بنایا گیا؟ تاکہ دور تک آواز جائے۔ تو اگر یہ مائک اپنی آواز، ہماری آواز پہنچانے میں کار فرما نہیں ہے تو یہ مائک زندہ نہیں، مر گیا۔ یہ بلب اس لیے بنایا گیا ہے، اس کا مقصد تخلیق یہ ہے تاکہ یہ روشنی دے، اگر یہ روشنی نہ دے تو اس کا مقصد تخلیق ہی کچھ نہیں ہے۔ عزاداروں کے درمیان بیٹھ کے میں نے لفظ صرف کیا ہے، اپنا مقصد تخلیق سمجھو کہ کیا ہے۔ قرآن نے کہا مقصد تخلیق یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن اور انسان اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ عبادت کریں۔ تو اگر عبادت کر رہے ہو تو زندہ ہو، عبادت نہیں ہو رہی ہے تو پھر زندہ لاشیں ہیں۔ نہ جانے کتنی لاشیں ہیں جو دن بھر ہم دیکھتے ہیں، نہ جانے کتنی چلتی پھرتی لاشیں ہیں، کیسے کیسے چلتے پھرتے مردہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی میتیں اپنے کاندھوں پر اٹھائے گلی کوچے میں گھوم رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں مگر مردہ، سنتے ہیں مگر مردہ، بولتے ہیں مگر مردہ، چلتے ہیں مگر مردہ۔ اس لیے کہ نگاہ وہ زندہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دیکھے، ہاتھ وہ زندہ ہے جو غریب کی مدد میں کام آئے۔ مقصد تخلیق سمجھیے کہ کیا ہے۔ قرآن نے مقصد تخلیق کیا بتایا؟ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، تو اب عبادت کے معنی صرف یہی نہیں ہے، ہم نے چند ارکان میں مفہوم عبادت کو سمیٹ لیا، بلکہ چند ارکان میں مفہوم عبادت کو منحصر و محدود کر دیا کہ بس یہ عبادت، حقوق اللہ اور ہیں، حقوق العباد اور ہیں۔ نماز پڑھو، یہ اللہ کا حق تم پر واجب ہے۔ روزہ رکھنا ہے، روزہ اس لیے بھی رکھنا ہے کہ اللہ نے واجب قرار دیا۔ روزہ اس لیے بھی رکھنا ہے کہ جن سے ہمیں محبت مودت ہے انہیں روزہ بہت پیارا تھا۔ نہیں، روزہ اس لیے بھی رکھنا ہے، مجلس میں روزہ نہ رکھیے، خاموشی کا روزہ نہ رکھیے۔ آپ خاموشی کا روزہ رکھیں گے تو میں ولایت علی کے شربت سے افطار بھی کرا دوں گا۔ خاموشی کا روزہ نہ رکھیے۔ روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ واجب ہے، روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ آل محمد نے روزہ رکھا ہے۔ نہیں، روزہ اس لیے بھی رکھنا ہے جب بھوکے اور پیاسے رہو گے تو کسی بھوکے کی بھوک کا احساس ہوگا، کسی پیاسے کی پیاس کا احساس ہوگا۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ حقوق اللہ ہیں۔ حج کرنے کے لیے جاؤ، طواف کعبہ کرو، زچہ خانہ بنت اسد کے چکر لگاؤ، یہ سب حقوق اللہ ہیں، ہم پر واجب ہیں۔ مگر حقوق العباد کیا ہیں؟ غریب کا خیال رکھا کہ نہیں؟ پڑوسیوں کا خیال رکھا کہ نہیں؟
پڑوسیوں کے خیال کا بڑا حکم ہے شریعت میں. حقوق العباد اب چاہے جتنا پھیلا لیجیے اس بات کو. اولاد کا حق آپ کی گردن پر یہ ہے کہ آپ اس کی اچھی تربیت کریں. اولاد کا حق یہ ہے کہ اچھی تعلیم دلائیں. اولاد کا حق یہ ہے کہ آپ اسے حرام و حلال بتائیں. اولاد کا حق آپ کی گردن پر یہ ہے کہ شریعت سے شناسا کریں آپ اس کو. اور کسی معصوم کے قول کی ترجمانی کر دوں, سرکار صادق آل محمد کے قول کی ترجمانی اپنے لفظوں میں کر دوں. یہ تربیت اولاد بڑا اہم موضوع ہے. بات آئی ہے تو جملہ ایک کہہ کے گزر رہا ہوں. مولا کے قول کو اپنے لفظوں میں کہتا ہوں, مگر جاگ کے سننا پیچھے تک بیٹھنے والے میرے نوجوان اور بزرگوں اور میرے بھائیوں اور نونہالوں, اس جملے پر توجہ کرنا. مولا کے قول کی ترجمانی یہ ہے, اپنے بچوں کے اچھے دوست بن جاؤ. اپنے بچوں کے اچھے دوست بن جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا دشمن ان کا دوست بن جائے. قسم خدا کی ماں نے کیا جملہ ہدیہ کیا آپ کی خدمت. اگر آپ اپنے بچے سے دوستی کر کے اس کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو آپ کا دشمن طاق میں لگا ہوا ہے. اور دشمن وہی نہیں جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں, جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں دشمن وہی نہیں ہے. قرآن سے پوچھو کہ ہمارا دشمن کون ہے. قرآن نے واضح لفظوں میں شیطان کے لیے کہا, انہ لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان موقع کی تلاش میں رہتا ہے. تو حقوق اللہ اور ہیں, حقوق العباد اور ہیں. پڑوسیوں کے حقوق آپ کی گردن پر, اہل محلہ کے, اہل خانہ کے, گھر والوں کے, اب کہاں کہاں تک گناؤں کہ کس کس کے کیا کیا حقوق ہیں. مگر اسلام نے حقوق العباد پر بہت زور دیا. آپ بات یہاں تک پہنچی ہے تو اس بات کا بھی وضاحت کرتا چلوں. حقوق اللہ آپ نے ادا کیے, ہم نے ادا کیے, گنہگار ہیں. حق ادا کرنے میں کمی رہ گئی. وہ غفور و رحیم ہے, وہ رحمان و رحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اپنے حقوق کی کمی کو وہ معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ نے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے تو جب تک بندے معاف نہ کر دے خدا کیسے معاف کرے گا. یہ حقوق العباد ہماری گردن پر ہیں. یہ سب عبادتوں میں شامل ہوتے ہیں. رزق حلال عبادت ہے, بچوں کی اچھی تربیت عبادت ہے, معاشرے کی تشکیل اچھی عبادت, یہ عبادت ہے. تعمیری فکر رکھنا یہ بھی عبادت ہے. آپ اچھا کر نہیں سکتے تو اچھا سوچ تو سکتے ہیں. آپ اچھا بول نہیں سکتے تو اچھا بولنے والے کی تعریف تو کر سکتے ہیں. یہ حق ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ حق ہے. ہم پر منبر کا بھی حق ہے, آپ پر فرش اعضا کا حق ہے. نہیں, خدا کی قسم آپ نے غور نہیں کیا میری بات پر. ہم مبلغین ہیں, ہم پر منبر کا حق واجب ہے. آپ عزادار فرش اعضا کا حق واجب ہے. مجلس میں آ کر فرش اعضا کا حق ادا نہ کرو تو فرش اعضا قیامت میں شکایت کرے. منبر کا حق ہم ادا نہ کریں تو منبر قیامت میں ہم سے شکایت کرے اور شکوہ کرے, اے پروردگار تو نے اسے میری بلندی دی تھی, اس نے میری بلندی سے قوم کو بلند کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں. اے پروردگار منبر شکوہ کرے گا, اے پروردگار میں تجھ سے شکوہ کرنے آیا ہوں کہ تو نے میری بلندی اس مبلغ کو دی تھی, اس عالم کو دی تھی, مگر اس نے میری بلندی پر بیٹھ کر قوم کی فکر کو بلند کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں کی. شکوہ ہوگا کہ نہیں؟ نہیں. میں ایک جملہ پھر کہتا ہوں, کبھی مجھے مجلس سنتے ہوئے دیکھنا, شاعروں کو سنتے ہوئے دیکھنا. میں تو قائل اس بات کا ہوں کہ کوئی خطیب اچھا خطیب بن ہی نہیں سکتا جب تک پہلے اچھا سامع نہ ہو. کوئی اچھا شاعر بن ہی نہیں سکتا جب تک پہلے اچھا سامع نہ ہو جائے. پہلے اچھے خطیب بننا ہے تو اچھے سامع بنیے, اچھا شاعر بننا ہے تو اچھا سامع بنیے. یہ باتیں ہوا میں نہیں کرتا ہوں. رموز الاطباء میں دیکھیے, جو طبیبوں نے اپنے راز لکھے اس میں دیکھیے, جو حکومہ کے فیصلے ہیں ان میں سنیے. نہیں, میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے, ان سے پوچھیے کہ میں نے کیا کہا. جو بچے پیدائشی طور پر گونگے ہوتے ہیں, جو بچے
خدا کا شکر ہے کہ فرش اعضاء کے سائے میں پلنے والی قوم کے بچے کبھی گونگے نہیں ہوتے. گونگے ہو بھی جائیں خدا نہ خواستہ تو گونگے نہیں ہوتے، اس لیے کہ کسی کے پاس اپنے تعارف کا کوئی طریقہ ہو یا نہ ہو، ہماری قوم کے گونگے کے پاس بھی تعارف کا طریقہ ہے. تعارف کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ بات بہت دور چلی گئی سرکار، بات بہت دور تک پھیلی جا رہی ہے اور میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. مولا کائنات نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولتے رہو تاکہ پہچانے جاؤ، تاکہ پہچانے جاؤ. میں مجلس میں یہی کہتا ہوں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جب مجلس میں کوئی بولتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ صاحب شعور ہے، یہ نقطہ سنج ہے، یہ جملے کی گہرائی تک سفر کرنے والا ہے. جب کوئی مجلس میں بولتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ صاحب معرفت ہے. جب مجلس میں بولتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ آل محمد سے وفاداری دل سے کرنے والا ہے، یہ مودت کا دم بھرنے والا ہے. تکلموا تعرفوا، مولا فرماتے ہیں لسان قدرت، جو خود زبان قدرت ہے وہ بول رہا ہے، جو اللہ کی زبان ہے، جو لسان اللہ ہے وہ بول رہا ہے. اور فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا ان المرء مخبون تحت لسانہ، کلام کرو بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ان المرء مخبون تحت لسانہ، اس لیے کہ بے شک ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب وہ بولتا ہے تو اس کا تعارف ہوتا ہے. آپ بولیں گے تعارف ہوگا، میں بولوں گا تعارف ہوگا، لیکن ہماری قوم کا اگر کوئی گونگا ہو خدا نہ خواستہ اپنا تعارف کیسے کرائے؟ بول سکتا نہیں ہے، زبان کو حرکت دے تو کیسے، لفظ بنائے تو کیسے، اپنا تعارف کرائے تو کیسے؟ کسی قوم کا گونگا اپنا تعارف کرا سکے نہ کرا سکے، مگر ہماری قوم کا گونگا تعارف کرانے میں بھی مہارت رکھتا ہے. اگر کوئی بچہ خدا نہ خواستہ گونگا ہوگا، اپنے تعارف کی باری آئے گی، سینے کی طرف ہاتھ لے جا کر ماتم کا اشارہ کر کے بتائے گا کہ میرا تعلق عزادار گھرانے سے ہے. یا اللہم صلی علی محمد علیہ. میڈیکل سائنس والوں سے پوچھئے، حکیموں سے پوچھئے، اطباء سے پوچھئے کہ جو بچہ پیدائشی طور پر گونگا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر گونگا نہیں ہوتا. ابھی میں نے کیا کہا؟ اچھا سامع، اچھا خطیب، اچھا شاعر وہی جو اچھا سامع ہو، ہے نا؟ اسی بات کو پروف کر رہا ہوں، اسی بات کو ثبوت کے مرحلے سے گزار رہا ہوں. سارے ڈاکٹر اور حکیم اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی گونگا ہے تو وہ گونگا نہیں، وہ پیدائشی طور پر بہرا ہے. جب کان میں لفظ پڑا ہی نہیں، جب پردہ سماعت سے الفاظ ٹکرائے ہی نہیں تو پھر بولے گا کیسے؟ مجلس میں وہی بولتا ہے جس کی سماعت سے معرفت کا تعلق ہو. ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہمارے اوپر حقوق ہیں. نہ جانے کہاں سے کہاں نکلتی جا رہی ہے بات، اور فی البدی بہت دور تک چلا گیا مرحلہ. تو ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے؟ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے. قرآن کہتا ہے تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ عبادت کرو. ہم نے جمعہ مسجد میں جانا، نماز پڑھ لینا، عید کے دن عید مبارک کی ٹوپی لگا کے نماز پڑھ لینا، اسی کو عبادت سمجھ لیا ہے کہ بس یہی پورا دین ہے. یہ پورا دین نہیں ہے میرے عزیزو، یہ فروع دین میں ایک حصہ ہے، دین کی ایک شاخ ہے. کچھ لوگ داڑھی رکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ پورا اسلام آ گیا. پورا اسلام ہے صاحب، ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، ریشے مبارک بڑھا لیے، پورا اسلام ہے. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے. مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں واقعی جلال پور کے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں. داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے. تو ہمارا مقصد تخلیق قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن نے مقصد تخلیق یہ بتایا کہ عبادت کرتے رہو. اب عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ میری زندگی ختم ہو جائے، عبادتوں کی فہرست مکمل نہ ہو. سمیٹ کے کہتا ہوں بات کو، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے وہ عبادت ہے.
اور جس عمل میں اللہ کی خوشنودی نہ ہو وہ حرام ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی قدم اٹھائیں، کوئی لفظ ادا کریں، تو پہلے یہ دیکھیں اس میں اللہ کی رضا ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس میں اللہ کی خوشنودی نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، تو بھلے ہی کسی کے لیے رضائیں مانگتے رہو، رضی اللہ کہتے رہو، وہ عبادت سے بہت دور پرے کی بات ہوگی۔ مگر یہ مائک مقصد تخلیق آواز پہنچاتا ہے تو زندہ ہے، آواز نہیں پہنچاتا تو مردہ ہے۔ یہ بلب روشنی دیتا ہے تو زندہ ہے، نہیں دیتا تو مردہ ہے۔ مقصد تخلیق جس کا جو ہے، اگر وہ اس پر کاربند ہے تو زندہ ہے، اور اگر وہ کام انجام نہیں دیتا جس کے لیے بنایا گیا تو مردہ ہے۔ اپنا مقصد تخلیق سمجھنا آزاداروں کیا ہے؟ کسی ماں نے کہا تھا، اور کائنات کے سب سے بڑے نبی کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میرے حسین پر رونے والا کون ہوگا؟ فرمایا خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا، تو ہمارا مقصد تخلیق کربلا والوں پر رونا ہے۔ رو رہے ہو تو زندہ ہو، نہیں روتے تو مردہ ہو۔ بڑی نوازش یا اللہم صلی علی محمد علیہ۔ اپنا مقصد تخلیق سمجھیے، آپ کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اگر مقصد تخلیقی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایسی زندگی گزارنے سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ایسی زندگی سے نہیں ہے جو صرف اپنے لیے گزاری جائے۔ خود غرضی نہ اسلام میں جائز ہے، نہ سماج میں اچھی ہے۔ جو حضرات متوجہ نہیں تھے ان کے لیے ترجمہ کر دوں لفظ کا، خود غرضی، سیلفشنیس، صرف اپنے لیے سوچنا، نہ اسے اچھا سمجھتا ہے سماج، نہ اجازت دی ہے اسلام نے۔ صرف اپنے لیے جینا، اور صرف اپنے لیے جینا، اور صرف اپنے لیے جینا۔ میرے بچے، میں، میری شہرت، میری دولت، میرا مکان، صرف میری گاڑی۔ نہ قوم کے بارے میں پتہ، نہ سماج کے بارے میں خیال، نہ بیواؤں کا خیال، نہ یتیموں کا خیال، صرف میں، صرف میں، صرف میں۔ تو جملہ کہہ دوں، اسلام نے جو اپنے لیے زندگی گزارے اسے زندہ نہیں کہا، زندہ اسے کہا ہے جو معاشرے کے لیے جیتا ہے، جو قوم کے لیے جیتا ہے۔ سخت نہ ہو جملہ تو جملہ کہہ ہی دوں، بہت دیر سے زبان پہ آ رہا ہے۔ ایک جانور اور انسان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانور صرف اپنے لیے جیتا ہے، انسان سب کے لیے جیتا ہے۔ اگر آپ صرف میں اپنے لیے جیتا ہوں، صرف اپنے لیے، کوئی اپنے لیے جیتا ہے، تو گدھے اور انسان میں فرق کیا رہ گیا؟ جب آپ اشرف المخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، احسن الموجودات، احسن الموجودات، شعراء کی موجودگی میں ایک لفظ صرف کیا۔ قرآن میں تو اشرف المخلوقات ہی ہے، مگر اس طالب علم نے یہ لفظ بھی رکھ دیا احسن الموجودات۔ جتنا بھی کچھ اللہ نے بنایا ہے، سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے، اور اللہ کی سب سے پیاری مخلوق انسان ہے۔ سب سے زیادہ خیالی اللہ نے انسان کا کیا ہے۔ یہ سورج بنایا ہمارے لیے، صدقے میں بنایا اہل بیت کے، مگر بنایا ہمارے لیے۔ تو اب دونوں باتوں میں فرق ہونا چاہیے۔ چاند ہمارے لیے بنایا، سورج ہمارے لیے، ستارے ہمارے لیے، زمین آسمان ہمارے لیے، یہ کائنات کی ہوائیں خلائیں ہمارے لیے، آل محمد کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ آل محمد ان تمام مخلوقات سے بے نیاز ہیں۔ ہائے ہائے، میں نے جملہ کہا رضا علی صاحب، وہ سب ان سے بے نیاز ہیں۔ وہ سورج نہیں تھا تب بھی تھے، چاند نہیں تھا تب بھی تھے۔ یہ بنایا ہے انسانوں کے لیے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے نہیں، ان کے صدقے میں بنایا، مگر بنایا ہمارے لیے ہے، انسانوں کے لیے بنایا۔ کتنا پیار ہے انسانوں سے،
یہ ہم نے سب کچھ تمہارے لیے بنا، سورج کی ضیاء تمہارے لیے، چاند کی خنکی تمہارے لیے، زمین کا فرش تمہارے لیے، آسمان کی بلندیاں تمہارے لیے، ہواؤں کی آوارگی تمہارے لیے، ہواؤں کی آوارگی تمہارے لیے. یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا، اس حضرت انسان کے لیے بنایا جو خود اپنا مرتبہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. پھر مولا کا ایک قول مجھے یاد آیا، مولا نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں ہلاک امر من لم یعرف قدرہ، ہلاک ہو جائے گا وہ جو اپنی قدر و منزلت نہیں پہچانے گا. اگر عزادار ہو تو اپنی قدر و منزلت پہچانو کہ کیا ہے، اپنی قدر و منزلت پہچانو کہ کیا ہے. شہزادی کونین نے جس قوم کو اپنی دعاؤں میں مانگا ہو اس کی عظمت کو کم سمجھنا. یا اللہم صلی علی محمد. تو ہمیں اپنی عظمت سمجھنا چاہیے، عظمت کا احساس ہونا چاہیے. ہلاک امر من لم یعرف قدرہ، ہلاک ہو جائے گا وہ جو اپنی قدر و منزلت نہیں پہچانے گا. پھر ایک جملہ کہوں، خدا شناسی کے لیے خود شناسی ضروری ہے. مولانا ادھر آئی جائیے، آپ ادھر آئی جائیے، زحمت کیجیے، مولانا تشریف لا رہے ہیں، ادھر آئیے. خود شناسی ضروری ہے خدا شناسی کے لیے. اور کیا کہوں کہ جو جملہ کہتا ہوں کہیں نہ کہیں روایت میں اس کی تائید بھی مل جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنے نفس کو پہچانو تو رب سمجھ میں آئے، اپنے نفس کی معرفت ہو تو خدا کی معرفت ہو. مگر جس بد نفس نے اپنا نفس ہی نہیں پہچانا وہ نفس رسول کو کیا پہچانے گا، وہ مباہلے کے نفس کو کیا پہچانے گا. تو پہلے اپنی عظمت سمجھیے، اپنی منزلت سمجھیے. ہم کیوں بھیجے گئے، کس لیے بھیجے گئے، کس لیے پیدا کیے گئے. شیعت دیوانگی کا نام تھوڑا ہی ہے، شیعت روا روی میں زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے. شیعت نام ہے آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول زندگی کو عملی جامہ پہنا کر تبلیغ کرنے کا. جو انہوں نے بتایا اس کی تبلیغ کرتے رہیے. اب یہ مقصد تخلیق سے مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ ہم اپنا مقصد تخلیق سمجھیں کہ کیا ہے. زندہ کون ہے اور مردہ کون، فیصلہ قرآن ہی سے لے لیجیے. قرآن میں غالباً سورہ حدید میں آپ کو یہ مفہوم مل جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو، مردہ تھی زمین، زندہ کر دیا. اب آپ بتائیے کیا زمین مردہ ہوتی ہے؟ تو پھر اللہ نے قرآن میں کہا یہ زمین مردہ تھی، ہم نے اس کو زندہ کر دیا. اب جو ہم نے علماء سے پوچھا، تفسیر لکھنے والوں سے پوچھا، تفسیر کی منشگافی کرنے والے مفسرین سے پوچھا، تو اس کا مطلب نکل کے یہ آیا، واضح لفظوں میں جو مفہوم نکل کے آتا ہے وہ یہ کہ زمین کے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین دہانہ نمو کو بند کر لے. زمین اپنے دہانہ نمو کو بند کر لے اور زمین کسی کے کام نہ آتی ہو. میں نے جملہ آہستہ کہا تو میں آپ کا احسان مند ہوں، آہستہ ہی آپ نے جملے کو سنا. مفہوم اس آیت کا یہ نکلتا ہے کہ زمین مردہ کیوں ہے. پہلے سمجھیے مردہ کیوں ہے، پھر سمجھیے زندہ کیسے. مردہ تھی چونکہ بنجر تھی. مردہ اس لیے تھی کہ بنجر تھی، دہانہ نمو کو اس نے بند کر لیا تھا. نہ جانوروں کے لیے گھاس، نہ انسانوں کے لیے غلہ، نہ فضاؤں کی آلودگی کو صاف کرنے کے لیے درختوں کا اگانا. اس نے اپنا مقصد تخلیق فوت کر دیا تھا، وہ مردہ ہو گئی تھی. ہم نے پانی نازل کیا اور پانی نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. قرآن میں آپ کو آیت مل جائے گی کہ پوری جتنی بھی حیات آپ دیکھتے ہیں، زندگی دیکھتے ہیں، ہر ایک کی زندگی پانی سے ہے. ہر ایک کی زندگی پانی سے ہے، ہر ایک کی حیات پانی سے ہے.
سب کو پانی سے اللہ نے زندہ کیا ہے، تو زمین بھی مردہ ہو چلی تھی، بنجر ہو گئی تھی، اللہ نے اس مردہ زمین کو پانی کے ذریعے سے زندہ کیا، یہ غلہ اگانے لگی، یہ کام آنے لگی، یہ لوگوں کو کھانے کا انتظام کرنے لگی، یہ لوگوں کے کام آنے لگی تو زندہ ہو گئی۔ مفہوم کیا نکلا؟ مطلب یہ ہے جو کسی کے کام آئے وہ زندہ، جو کام نہیں آتا وہ مردہ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یا اللہم صلی علی محمد۔ لیکن جب کبھی صلوات پڑھا کیجئے تو خیرات سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کے صلوات پڑھا کیجئے۔ محمد علیہ صلی علی محمد۔ تو جو کسی کے کام آئے وہی تو زندہ ہے، اور جو کسی کے کام نہ آئے وہ مردہ ہے۔ یہ قرآن سے طے ہو گیا کہ وہ مردہ ہے۔ اور یہ دھوکہ دھڑی، حسد، غیبت، نہ جانے فریب کیسے کیسے، یہ سب اس زندگی کے لیے جس کا بھروسہ ہی کچھ نہیں، جس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ دیکھیے اصل میں بات یہ کہتا ہوں کہ اس قوم کو اصلاح کی نہیں صلاح کی ضرورت ہے۔ اس قوم کو صلاح دیجئے، مشورہ دیجئے، مشاورت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ ہم علماء نے یہ بتایا اس قوم کو، اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو مردہ کو کاندھا دینا بہت ثواب ہے۔ کہیں میت ہو جاتی ہے تو ہر شخص چاہتا ہے کہ مردہ کو کاندھا دے کے میں ثواب حاصل کروں، اس کا آخری سفر ہے، اس میں سہارا میں بن جاؤں۔ چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ اب یہاں سے ایک لفظ کا فائدہ اٹھا کے بات کہہ دوں، اس قوم کو ہم نے بتایا کہ مردہ کو کاندھا دینا بڑا ثواب ہے۔ کاش اس قوم کو کوئی یہ بھی بتائے جب مردہ کو کاندھا دینا اتنا ثواب ہے تو زندہ کو سہارا دینا یہ کتنا ثواب ہے۔ تو یہ بھی تو بتائے۔ بہت شکریہ یار۔ محمد اللہ۔ میں ذرا الگ روٹ کا آدمی ہوں، میں الگ روٹ پر سفر کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے سامعین بھی اسی روٹ کے مسافر ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ ذائقہ بدلتا رہنا چاہیے، تبدیل ہوتا رہنا چاہیے۔ جس طرز کی مجلسیں آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ روزانہ ہی سن رہے ہیں، تو تھوڑا سا امتیاز تو ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آج اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ یہ دنیاوی زندگی، 10 20 30 40 50 60 سال، ارے بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے، حج کر لیجئے، کر لیں گے، ابھی تو جوان ہیں، ابھی غالب جوان ہے، کر لیں گے حج۔ ارے بھائی کار خیر کیجئے، آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، کر لیں گے، ابھی تو جوان ہیں۔ یعنی جب آپ کسی لائق نہ رہیں گے، جملہ بدل دوں، جب آپ کو دنیا ٹھوکر مار کے کسی لائق نہ سمجھے گی تب آپ دین کی طرف آئیں گے۔ جوانی کی عبادت کے کتنے ثواب لکھے گئے ہیں یہ علماء سے پوچھنا۔ جوانی کی عبادت کے بڑے ثواب ہیں، بڑے فائدے ہیں، اور کوئی بوڑھا ہو کے بھی اگر ایمان کو جوان کر کے عبادتیں کرے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جسمانی ساخت کے بدل جانے کا نام بڑھاپا نہیں ہے، اور جسمانی عروج کا نام جوانی نہیں ہے۔ اگر جوانان جنت سے محبت و پیار کرتے ہو ہر عمر میں جوان کہلاؤ گے۔ یہ بات اس لیے کہی کہ مولا کا گرامی قدر قول میرے پیش نگاہ ہے کہ مبلغ اور فقی وہ ہوتا ہے جو قوم کو مایوس نہ کر دے۔ میں اپنے بزرگوں کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا، اور یہ حقیقت میں ڈوب کے کہہ رہا ہوں بات۔ ابھی تو جوان ہیں، کریں گے حج، کر لیں گے دین اختیار، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے۔ میں دستے ادب جوڑ کے پوچھ لوں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے؟ اگر فرشتہ اجل پہلے ہی دروازے پر دستک دے گیا تو زندگی کے سارے دروازے بند کر جائے گا۔
یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے؟ نہیں بوڑھے ہوں گے کر لیں گے 3 اختیار. یہ دنیاوی قانون، یہ دنیاوی تصور حیات. مگر آؤ کربلا میں، کربلا نے ہر عمر کا دیندار دیا. 90 برس کے مسلم ابن سجا بھی ملیں گے، 80 برس کے حبیب ابن مظاہر بھی ملیں گے، 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر بھی ملے گا، اور شیر خار بچوں کے نجات کے لیے علی اصغر بھی ملیں گے. ہر عمر کے دیندار ملیں گے. کربلا کا دامن تھامیے، کربلا کا دامن تھامیے جہاں ہر عمر کا دیندار آپ کو ملے گا. اب یہ ساری جتنی چپقلشیں ہیں، جتنی دوڑ بھاگ، جتنے ایفرٹس، جتنے جھوٹ فریب مکر جو بھی کچھ ہے، وہ سب دنیاوی زندگی کے لیے. 60 سال 70 سال یہ زندگی ہے. نوجوانوں، نظر میری سب پر رہتی ہے، جانتا میں سب کو ہوں ماشاءاللہ. اگر بعد میں آئے بھی ہیں تو کم سے کم بعد میں آنے کا حق ہی ادا کر دیا ہوتا. صلی علی محمد و آل محمد. بہت آپ نے داد دی، بڑے نعرے آرے آپ لگا رہے ہیں. اب ذرا سا مشکل میں ڈال دوں آپ کو، تاکہ مشکل کشا کو پکارنا مجبوری بن جائے. یہ جو زندگی ہے 10 20 30 40 50 60 70 سال، لائف ڈیوریشن مستقل کم ہوتا جا رہا ہے. ایوریج 60 سال 70 سال سے اوپر نہیں رہ گیا زندگی کا. اور وہ بھی اس زمانے میں جب ہر ایک انسان دوسرے انسان کو کیمیکل زہر کھلا رہا ہے. زہر آلود زندگی ہو گئی ہے. اب کوئی چیز نیچرل نہیں ملتی. مستقل انسان ایک دوسرے کو زہر کھلانے پر تلا ہوا ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں ہم فائدے میں ہیں. میں کسان ہوں، میں نے گنے میں زہر ڈال کے آپ کو کھلایا. آپ بھی کسان تھے، آپ نے آم امرود جتنے فروٹس تھے اس میں زہر ملا دیا. آپ نے مجھے کھلایا، میں آپ کو کھلا رہا ہوں. سب ایک دوسرے کو زہر کھلا رہے ہیں. تو زندگی کا کتنا ڈیوریشن کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس زندگی کے لیے ہم ساری تک و دو زندگی کے لیے کرتے ہیں. جس زندگی کا نہ کوئی بھروسہ ہے. زندگی بے وفا ہے، موت وفادار ہے. موت وفادار ہے. زندگی کا کوئی یقین نہیں، لباس زندگی دے یا نہ دے، مگر آپ کو موت لباس پہنا کے بھیجتی ہے. اور یہ بھی آخری لباس کفن کی شکل میں سفید. سیرت رسول بھی ہے سفید لباس پہننا، کیونکہ سفید پہ ہلکا سا دھبا بھی ہو تو نظر آ جاتا ہے، ہلکا سا داغ بھی ہو تو محسوس ہو جاتا ہے. یہ آپ کو سفید لباس پہننے کے لیے اس لیے کہا گیا تاکہ معمولی سا داغ دھبا بھی ہو تو فوراً نظر آ جائے. اور اسی سے تم یہ سبق لے لو کہ کردار سفید لباس کی طرح چمکتا ہوا ہونا چاہیے، کردار پر دھبا نہ ہو، کردار پر کوئی داغ نہ ہو. فلم دی ہے سرکار. بہت شکریہ. یا اللہم صلی علی محمد و آل. زندگی میں بھی سیرت رسول پر عمل کیا ہے تو سفید لباس پہنی ہے. اور جاتے جاتے بھی نہیں، اور بات آگے آئی. سیرت رسول سفید لباس پہننا. حج پر بلایا تو کون سا لباس؟ احرام کی شکل میں سفید لباس. اور جب موت نے آخری لباس پہنایا تو سفید لباس. اچھا حج پر ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو ہرا پہنا دیا ہو، کسی کو لال اور کسی کو سفید؟ کہا نہیں، سب کو ایک لباس میں بلایا. قدرت کتنا اتحاد چاہتی ہے مسلمانوں میں، یعنی لباس میں بھی اتحاد ہونا چاہیے. سب کو حج پر بلایا، اور جب آخری لباس کفن پہنایا تو بھی سب کو سفید پہنایا. قیامت میں یہی پہن کے اٹھو گے. یعنی اللہ نے اپنی بارگاہ میں 2 بار بلایا. زندگی میں حج پر بلایا تو سفید لباس،
قبر کے ذریعے قیامت میں بلایا تو سفید لباس. اب یہ انسان کتنے دھوکے. اور اس کے بعد دیکھیے لوگوں کے عیب اچھالنا اسلام نہیں ہے. ہاں کوئی غلط ہے اور غلطی پڑ جائے, اگر کوئی غلط ہو سمجھائیے, بتائیے, موعظہ حسنہ کا حکم ہے, خوب سمجھائیے, لیکن اگر غلطی پڑ جائے تو اظہار بیزاری ضروری ہے. جھوٹوں پر لعنت ہر زمانے میں ہوئی ہے, ہوتی رہے گی. ہر زمانے میں جھوٹوں پر لعنت ہوتی رہی ہے, ہوگی, اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کرو. ہم ہر زمانے کے جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں, چاہے وہ جس کا رشتہ دار ہو, چاہے وہ جس کا تعلق دار ہو. لیکن ایک جملہ پھر کہہ دوں, بات مکمل اصلاحی گفتگو کی ہے تو یہ جملہ بھی کہتا چلوں, غلطی پڑ جانا شیطان ہونے کی دلیل ہے, اور غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لینا انسان ہونے کی دلیل ہے. غلطی کا اعتراف اگر کرنا چاہتے ہو تو سلیقے حضرت حر سے سیکھو, اگر معافی مانگنے کی آداب چاہتے ہو تو سلیقے حضرت حر سے سیکھو. آپ کے لیے ہر ایک نمونہ موجود ہے, سب کچھ ملے گا. اب آئیے صاحب, یہ زندگی, بہت دیر سے بات کہنا چاہ رہا ہوں, نہ جانے کتنی باتیں آئی جا رہی ہیں. ایک سیلاب ہے مضامین کا جو میرے سامنے ہے, اور میں جس کا حکم ہو رہا ہے, اس لیے کہ جس بات کے کہنے کا حکم نہ ہو, اگر نیت خالص ہے, باوضو ہے, ممبر پر آنے والا نیت خالص ہے اور اہل بیت کے حوالے اپنے آپ کو کر کے آیا ہے, نہیں اللہ کی زبانوں کی جوتیوں میں اپنی زبان کو گروی رکھ کے اگر آیا ہے, تو پھر جب تک حکم نہ ہو تب تک کہا نہیں جا سکتا ہے. یہ زندگی جسے ہم نے زندگی سمجھا ہے, یہ زندگی نہیں ہے. اب علماء کرام تشریف فرمائے, پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے, اسے زندگی کہا ہی نہیں جا سکتا ہے. قرآن سے پوچھو کیا یہ زندگی ہے؟ قرآن نے اسے خالص زندگی نہیں کہا. گلاس میں چینی وغیرہ ملا کے, روح افزا ملا کے آپ لائے, میں نے کہا یہ پانی ہے, کہا جی یہ شربت ہے. تو پانی تو ہے مگر خالص نہیں ہے نا. یہ جو زندگی ہے قرآن نے اسے خالص زندگی نہیں کہا, معاف کرنا, خالص زندگی نہیں کہا. کوئی آیت ملے تو مجھے متوجہ کرنا, یہ خالص زندگی نہیں یار صاحب. بلکہ جب اس زندگی کا ذکر کیا تو اضافت کے ساتھ حیات الدنیا, دنیا کی زندگی, دنیا کی زندگی اضافت کے ساتھ کہا کہ جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو یہ نمونہ زندگی ہے, جسے تم حیات سمجھ رہے ہو یہ نمونہ حیات ہے. یہ ایک سیمپل ہے جو دیا گیا ہے. ہم موبائل لینے کے لیے پہنچے, ہم نے کہا وہ ون پلس کا موبائل دکھاؤ. اس نے پہلے ڈیمو دکھایا کہ لیجئے. دیکھنے میں موبائل جیسا تھا مگر موبائل جیسی کوئی چیز اس میں نہیں تھی, وہ موبائل تھا ہی نہیں. تو یہ سمجھیے کہ اس دنیا میں زندگی کا ایک سیمپل آپ کو دکھایا گیا ہے. یہ دنیاوی زندگی ہے, یہ اصل زندگی نہیں ہے, اسے اصل حیات نہیں کہا جا سکتا. قرآن نے جب بھی زندگی کو زندگی کہا تو حیات الدنیا, دنیاوی زندگی, دنیا کے ساتھ اضافت کے لیے ساتھ کہا دنیاوی زندگی. اب دنیا کا معنی سمجھئے کہ کیا ہے, دنیا کا مفہوم سمجھئے. اس دنیا ہی کے لیے تو مرے مٹے جا رہے ہیں لوگ, جتنے جھوٹ فریب جو بھی کچھ ہے اس دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ہے نا. حسین کے چاہنے والے کو اور علی کے چاہنے والے کو تو دنیا سے محبت رکھنا ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ علی نے اس دنیا کو طلاق دے کے بتایا کہ اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں, اور اگر جملہ پہنچ جائے تو شکر کے سجدے مجھ پر واجب ہو جائیں. حسین کے عزاداروں کا دنیا سے محبت رکھنے کا کوئی تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ اس دنیا کی محبت نے حسین کے گلے پر خنجر چلوا دیا ہے. سب کچھ جو بھی کچھ ہوا دنیا کی محبت میں ہوا. اب دنیا کے معنی سمجھو, نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں, دنیا کے معنی سمجھو کہ دنیا کے معنی کیا ہے. عربی زبان میں بڑی گہرائیاں ہیں. دنیا کے معنی, ایک لفظ آتا ہے بلندی کے لیے علو, ایک لفظ آتا ہے پستی کے لیے دنو. علو, عین لام و علو, بلندی کے لیے. اور اس لفظ کی گہرائی اگر علی والے نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا.
اولو. اور پستی کے لیے کیا آتا ہے؟ دنو. دال نون واو دنو. اور ہم نے جو اس کا اس میں تفضیل بنایا اولو کا مذکر کا صیغہ تو بنا اعلیٰ. اس میں تفضیل اعلیٰ. جب ہم نے مؤنث کا صیغہ بنایا تو لفظ بنا اولیا. اولیا. اب سمجھ میں آیا؟ ہم نے علی کی بڑی بیٹی حضرت زینب کبریٰ کو زینب اولیا مقام کیوں کہا؟ بہت شکر گزار ہو گو. اولو سے اعلیٰ اولیا. مذکر کا صیغہ اعلیٰ، مؤنث کا اولیا. ویسے ہی دنو سے بھی دو صیغے نکلیں گے، ایک مذکر کا ایک مؤنث کا. اس میں تفضیل میں دنو مذکر کا صیغہ ادنا، اور جب مؤنث کا صیغہ بنایا تو دنیا. دنو کے معنی پستی. دنیا انتہا درجے کی پستی، جس کے بعد پستی کا تصور ختم ہو جائے. نہیں غور کیا، معاف کیجئے گا آپ نے. دنیا انتہا درجے کی پستی. اللہ نے کہا حیات الدنیا یہ زندگی کا سب سے چھوٹا طبقہ ہے، سب سے پست ترین تصور حیات ہے. جو تم زندگی گزار رہے ہو اس دنیا میں، یہ سب سے پست ترین طبقہ ہے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی سنیے کہ کیوں ہے. اب اصل زندگی سمجھ میں آئے. اگر یہ پستی والی زندگی سمجھ میں آ جائے، اس دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو موت بھی دی ہے، صحت دی ہے تو بیماری بھی دی ہے، جوانی دی ہے تو بڑھاپا بھی دیا ہے. اسی لیے تو یہ خالص زندگی نہیں. خالص ہوتی تو موت نہ ہوتی. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اگر یہ زندگی خالص زندگی ہوتی تو صرف زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی. یہ زندگی اگر خالص زندگی ہوتی تو صحت ہوتی، بیماری نہ ہوتی. یہ زندگی اگر خالص زندگی ہوتی تو جوانی ہوتی، بڑھاپا نہ ہوتا. اب تلاش کرو وہ کون سی زندگی ہے جس میں زندگی تو ہوگی، موت نہیں ہوگی، صحت تو ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، جوانی تو ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا. وہ اس جگہ کی زندگی ہے جس جگہ کے مالک جوانان جنت کے سردار ہیں. اصل زندگی یہ ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صلی اللہ. تو اگر زندگی وہ چاہیے تو آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، سیرت رسول اختیار کرو. کہ سیرت رسول کیا ہے، حکم رسالت کیا ہے، حکم شریعت کیا ہے. اگر یہ معلوم ہے تو یہاں کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جس میں دوام ہی دوام ہے. لفظ کہہ دوں، یہاں کی زندگی کے بعد ایک زندگی وہ ہے جسے حیات بے مرگ کہا جاتا ہے. حیات بے مرگ ایک ایسی زندگی جس کے بعد کوئی موت ہی نہیں ہے، مگر شرط ہے کہ سیرت رسول پر عمل کرنا. وہ سیرت رسول اگر صرف سیرت رسول کی شکل میں ہے تو سیرت رسول، رسول کے خاندان کی عطا کی ہوئی ہے تو سیرت رسول. اس لیے کہ ہمارے ہاں سیرت رسول صرف وہی نہیں جو رسول نے کیا. سیرت رسول وہ بھی ہے جو رسول کے کرنے کا، جو رسول نے کرنے کا حکم دیا. دو باتیں ہیں، دو باتیں. امت میں اور امام میں فرق ہے. امت اپنے ایمان کے نقطۂ عروج پر پہنچ جائے. پورا مضمون دوں گا ایک جملے میں. 1 گھنٹے کی تقریر کا مضمون دے رہا ہوں، 1 گھنٹہ مجھے ہو چکا ہے اور پورے 1 گھنٹے کا مضمون ایک جملے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. امت وہ ہے جو اپنے ایمان کے نقطۂ عروج پر پہنچ جائے تو یہ تو بتا سکتی ہے کہ نبی نے کیا کیا، مگر یہ نہیں بتا سکتی. یہ تو بتا سکتا ہے امت کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد بتا سکتی ہے کہ نبی نے کیا کیا، کیسے کیا، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ آج نبی ہوتے تو کیا کرتے. قسم خدا کی میں نے پورا مضمون دیا ہے اس ایک جملے میں.
مکمل مضمون ہے اس ایک جملے میں. یہ تو بتا سکتے ہیں لوگ کہ نبی نے نماز کیسے پڑھی, روزہ کیسے رکھا, کیا کیا, مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ اگر آج نبی ہوتے تو کیا کرتے. یہ اگر جاننا چاہتے ہو تو خاندان رسالت کے دروازے پہ آؤ, وہ بتائیں گے کہ نبی آج ہوتے تو کیا کرتے, انداز کیا ہوتا, طریقہ کیا ہوتا. میں آ گیا اس منزل تک جہاں کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اس لیے نیئر صاحب کی بڑی خصوصی توجہ. پچھلے 3 دن سے مولانا رضا علی صاحب اور میں مستقل سفر میں ہیں, لگاتار سفر میں ہیں. سفر کے لیے مقولہ ہے کہ السفر کالسقر ولو کان میل, سفر جہنم کی ایک گھاٹی ہے. ہاں, سفر کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں. سفر, میرا سفر حاصل ظفر ہو جائے اگر آپ غور کر لیں, توجہ کر لیں. نیئر بہشتی صاحب نے تو ماشاءاللہ خوب نیند لی, اچھی خاصی. ہم تو جاگے ہوئے بھی خوب ہیں. اس لیے اب نیئر صاحب کو بیدار کرنے کے لیے اس مضمون کی طرف آ رہا ہوں. رسول نے کیا کیا, کیسے کیا, امت بتا سکتی ہے, مگر آج نبی ہوتے تو کیا کرتے, انداز کیا ہوتا, طریقہ کیا ہوتا, کوئی نہیں بتا سکتا. اب آئیے میں ایک عجیب پہلو چھیڑ دوں تاکہ رسول سے شبیہ رسول تک بات مکمل ہو جائے. رسول سے شبیہ رسول تک بات مکمل ہو جائے. ایک مکمل موضوع چھیڑ دوں, اور وہ یہ کہ ہمیں پیغمبر نے عملی طور پر پوری شریعت پہنچائی, بتائی, نماز پڑھ کے بتائی کیسے پڑھنا ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو, اپنی طرف سے نہیں, جیسے میں نے پڑھی ہے ویسے پڑھنا. حج کر کے بتایا, پوری شریعت پہنچائی کہ نہیں, زندگی کے اصول بتائے. مگر میں نے 2 چیزوں کو تاریخ میں دیکھا جو نبی نے عملی طور پر نہیں بتائی. 2 چیزیں ہیں. میں رک کے ایک ایک چہرہ سماعت دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ متوجہ ہیں یا نہیں سننے کے لیے. ہاں, اس لیے کہ آج میں رسول سے شبیہ رسول تک مجھے آنا ہے. حکم بھی یہی ہے, تعمیل ارشاد میں یہاں تک آیا ہوں. اگر بیدار ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ مصائب پڑھ کے ممبر چھوڑ دیتا ہوں. عجیب پہلو ہے, عجیب موضوع ہے. نبی نے پوری زندگی میں کبھی جنگ کر کے تلوار چلا کے نہیں دکھا. چلائی تلوار نہیں, چلائی تلوار. اب جو سیرت نگاروں سے پوچھا تو ظاہر بین نگاہوں نے کچھ اور ہی بتایا. لوگوں نے بتایا کہ صاحب پیغمبر تھے رحمت للعالمین, وہ تلوار کیسے چلاتے, وہ نیزہ کیسے مارتے, یہی سنا ہے نا آج تک یہی. آج میں ایک عجیب راز سے پردہ ہٹا دوں صاحبان معرفت کے لیے. رسول نے صاحب تلوار نہیں چلائی, نیزہ نہیں, خون نہیں بہایا کسی کا, دشمن کو نہیں مارا, اس لیے کہ رحمت للعالمین تھے. تلوار چلانا رحمت کے منافی نہیں ہے, تلوار چلانا منافی رحمت نہیں ہے. یہ بتائیے اللہ رحمان و رحیم ہے کہ نہیں؟ وہ تو پیغمبر کا بھی خالق ہے, وہ رحمان و رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر وہ رحمان ہے تو قہار بھی ہے. اگر اس کا قہار ہونا منافی رحمانیت نہیں ہے تو مصطفیٰ کا تلوار چلانا منافی رحمت للعالمین بھی نہیں ہے. اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایسے ایسے مضامین چھیڑتا ہوں, ایسی ایسی باتیں لاتا ہوں, اور اس طرح کی وادی میں سفر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. رحمان و رحیم ہو کر اگر وہ قہار ہو سکتا ہے تو رحمت للعالمین ہو کے پیغمبر تلوار بھی چلا سکتے. اچھا, نہیں چلائی تلوار تو علی کو تو بھیجا, علی کو تو بھیجا. خود کسی دشمن کو مارا جائے, خود کسی کافر کو ماریے, ظالم کو ماریے, یا کسی کو حکم دے کے مروائیے, بات تو ایک ہی ہے نا. اور یوں بھی ہماری نظر میں تو علی اور نبی کا دونوں کا عمل ایک ہے. جو نبی کا عمل ہے وہی علی کا عمل ہے. ہمارے یہاں یہ کوئی خیال بھی پتہ نہیں ہوتا. علی جناب عزت مآب مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ, میرے بڑے بھائی, قابل فخر برادر تشریف لائے ہیں. ان کے اعزاز میں ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد صلی محمد. بھئی نبی اور علی کا عمل ہمارے یہاں دونوں کا ایک ہے. جو نبی کریں یا علی کریں عمل ایک ہی ہے. آپ خاموش ہو گئے چونکہ میں نے کہہ دیا ہمارے یہاں, چلو غیروں کے یہاں دکھا دوں.
نبی نے کبھی رکوع کی حالت میں انگوٹھی نہیں دی تھی، انگوٹھی علی نے دی تھی، مگر صحابہ بھی علی کے عمل کو نبی کا عمل سمجھ رہے تھے، اسی لیے تو 40 انگوٹھیاں دے دی۔ تو جو نبی کا عمل ہے وہی علی کا عمل ہے۔ نہیں، میں ایک لفظ صرف کر دوں یہاں اپنے بڑے بھائی کی خدمت میں ہدیہ کروں جملہ، عمل میں وحدت ہے، یہاں عمل میں وحدت ہے، چاہے نبی عمل انجام دے یا علی۔ تو اگر نبی رحمت للعالمین تھے اس لیے تلوار نہیں چلائی، تو پھر علی سے کیوں تلوار چلوائی؟ لوگ سوچتے نہیں، بس لکھ کے چلے جاتے ہیں لوگ، بڑی بڑی فضیلتوں پر پردہ ڈال دیا یہ کہہ کر کہ نبی نے تلوار اس لیے نہیں چلائی چونکہ رحمت للعالمین تھے۔ راز کچھ اور ہے، سر اٹھاؤ پیچھے تک بیٹھنے والے نوجوانوں۔ تو اب راز سے پردہ ہٹا دوں، میں یہاں سے چلا، میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی مولانا نیر بہشتی صاحب تھے، مولانا تنویر صاحب تھے، مولانا رضا عابدی صاحب تھے، یہ سب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ظالموں نے میری جان لینا چاہی، انہوں نے کہا مولانا گاڑی سے نہ اترنا، یہ گاڑی سے اترے، انہوں نے گاڑی سے اتر کے میرا جواب جو مجھ پر حملہ ہوا اس کا جواب دے دیا، ظالموں کو مار بھگایا، ڈاکوؤں کو مار بھگایا۔ اب جو یہاں واپس آئے تو کچھ لوگوں نے کہا رے بھائی یہ کیسے مارتے، یہ تو مولانا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں مولانا ہوں اس لیے گن نہیں چلائی، اس لیے میں نے ضربہ یا ضربوں پہ عمل نہیں کیا، مجھ پر بھی جان بچانا دفاع کرنا واجب تھا، مگر جو مجھ پر واجب تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم جتنا مرضی آئے جھوم لینا، نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ رحمت للعالمین تھے، وجہ کچھ اور ہے۔ پہلے تاریخ پڑھ کے دیکھو، جب کبھی نبی پر کوئی ظالم نے حملہ کرنا چاہا، یا ابو طالب سامنے آ گئے یا علی سامنے آ گئے۔ تو اب نبی کو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ حضور۔ یا سلام یا صلی علی محمد و علی۔ تو جب علی اور ابو طالب پیغمبر کی سپر بن جائیں تو پیغمبر کو تلوار چلانے کی کیا ضرورت ہے، جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ راز یہ ہے، لیکن اگر اصل راز تک پہنچنے کی کوشش کریں تو ابو طالب کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، علی کی فضیلت کا گوشہ نکل رہا ہے۔ دوسری بات، پیغمبر نے کبھی اذان نہیں کہی، کبھی اذان کہی نہیں کہی۔ ہاں، میدان جنگ میں سپاہیوں کو جمع کرنے کے لیے پکارنا بھی اذان ہے، اذان ایک قول ہے، اذان ایک قول ہے، نہیں کہی اذان۔ کیوں نہیں کہی؟ راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ رسول جس کے صدقے میں داؤد کو لہن عطا ہوا، اس رسول کا لہن تو دنیا سنتی کہ کیسا لہن تھا، کیا خوبصورت آواز تھی میرے نبی کی۔ اذان نہیں کہی، کیوں؟ وجہ کیا ہے، راز کیا ہے، کیوں نہیں کہی اذان؟ اذان اس لیے نہیں کہی کہ اذان میں ہے امر کے صیغے، آرڈر، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف۔ اگر نبی منارہ اذان پر کھڑے ہو کے کہیں کہ آ جاؤ تو ہر ایک پر واجب ہو جائے کہ نبی کی آواز پر فوراً لبیک کہے، ہر ایک پر واجب ہو جائے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب نبی تمہیں پکارے تو فوراً چلے آؤ، لما یحییکم تاکہ وہ تمہیں زندگی دے، تاکہ وہ تمہیں زندگی دے۔ نبی کی آواز پر لبیک کہنے والا ہی تو زندہ ہے۔ مطالبہ قرآن کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب نبی پکارے، جہاں پکارے، کوئی قید نہیں، جب بھی نبی پکارے فوراً آ جاؤ۔ نبی کی آواز پر آنا ایمان ہے، نبی کی آواز سے منہ پھیر لینا کفر ہے۔
نبی بلاتے رہیں آ جاؤ آ جاؤ، اور نہ یہ مردہ ہونے کی دلیل ہے، اور زندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی کی آواز پر فوراً آ جاؤ۔ تو اذان کہہ دیتے آ جاتے لوگ، پریشانی کیا تھی؟ کہ شریعت نے ہر نزاکت کو پیش نظر رکھا۔ اگر نبی صبح صبح یا کسی بھی وقت کہیں کہ اللہ اکبر، حیا علی الصلاۃ، حیا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہر مومن پر واجب ہو جائے، مومن پر نہیں پوری کائنات پر واجب ہو جائے کہ وہ فوراً نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پہنچ جائے، تو نبی کی نے اذان نہیں کہی، نہیں کہلوائی پیغمبر سے اذان اللہ نے، اس لیے کہ اگر نبی اذان کہیں تو سب پر واجب کہ فوراً آ جائیں۔ شریعت میں بڑی نزاکتیں، شریعت میں بڑی دقتیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، اور ہماری عدم طہارت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ جا سکیں، مجبوری ہے ہمارے ساتھ، غسل نہیں، وضو نہیں، طہارت نہیں، نہیں جا سکتے، اس لیے کہا اے میرے پیغمبر مسلمانوں کو پریشان نہ کرنا، ان کی پریشانی کا خیال رکھنا کہ کہیں یہ پریشان نہ ہو۔ تو نبی نے اذان نہیں کہی، دو باتیں نکل کے سامنے آئیں، تلوار نہیں چلائی، جوہر شجاعت نہیں دکھائے، فنون حرب و ضرب نہیں دکھائے، میدان میں نبی کیسے لڑتے ہیں نہیں بتایا، اذان کہتے تو کیسے کہتے یہ بھی پتہ نہ چل سکا۔ میں تو پوری گفتگو کی بحث پہ آ گیا، نقطہ عروج بحث پر میں آپ کو لے آیا۔ اب تاریخ اپنے اوراق کا کشکول سمیٹے بھکارن بنی ہوئی حسین کے دروازے پر بیٹھی تھی کہ کوئی تو ہو جو بتائے نبی اذان کہتے تو لہجہ کیا ہوتا، تلوار چلاتے تو انداز کیا ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے حسین کے گھر میں رسول کی شبیہ علی اکبر کو پیدا کیا۔ اب شبیہ رسول کربلا میں آئے، جب شبیہ رسول کربلا میں آئے تو حسین نے صبح عاشور کا علی اکبر اذان کہہ کے بتاؤ، نبی اذان کہتے تو انداز کیا ہوتا، لہجہ کیا ہوتا، اور کربلا میں تلوار چلا کے دکھاؤ کہ اگر رسول فنون حرب و ضرب دکھاتے تو انداز یہ ہوتا، طریقہ یہ ہوتا۔ سمجھ میں آیا شبیہ رسول کیوں ہے علی اکبر، کیوں ہے شبیہ رسول؟ حدیث موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو اپنے کو کسی قوم جیسا بنائے قیامت میں اسی کے ساتھ مشہور ہوگا۔ اگر اس دنیا میں کسی نے داڑھی یہودیوں کے کٹ کی رکھی ہے اور یہودیوں سے مشابہت بنائی ہے تو قیامت میں یہودیوں کی حساب کی فہرست میں ہوگا، اس بات کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی پیغام ہے، آغاز گفتگو ہی سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں، اپنی مشابہت دنیا میں یہودیوں سے نہ بناؤ، بلکہ کردار محمد و آل محمد کو اپناؤ، تاکہ قیامت میں قمبر کہے میں گواہی دیتا ہوں مولا اس نے آپ کے کردار کو نمونہ عمل بنایا تھا۔ حدیث ہے من تشبہ بقوم، تشبہ، اب علماء کی موجودگی میں تشبہ اپنے کو شبیہ بنائے، شبیہ ہونا اور ہے، شبیہ بنانا، دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کسی کا ہم شکل ہو یہ ایک الگ بات ہے، اور کوئی کسی کو اپنا ہم شکل بنانے کی کوشش کرے یہ اور بات ہے۔ علی اکبر کے لیے کیا ہے؟ یہ شبیہ رسول تھے، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جو اپنے کو شبیہ بنانے کی کوشش کرے وہ بھی اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگا۔ اللہ اکبر! کیا اس کے بعد بھی کسی وضاحت کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی خود سے بنانے کی کوشش کرے وہ تو قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا، اور جسے اللہ نے شکل میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں، انداز میں محمد مصطفیٰ کی شبیہ بنایا، ذرا سوچئے کہ اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اسی لیے مظلوم کربلا، سرکار سلطان کربلا، غریب نینوا، مولا حسین نے جب رخصت کیا ہے علی اکبر کو،
تو فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا۔ وہاں دو لفظیں رکھی ہیں، پروردگار یہ تیرے نبی سے مشابہ، خلقن و خلقن، ایک جگہ زبر ایک جگہ پیش، خلقن و خلقن، جہاں زبر ہے اس کے معنی صورت میں محمد جیسا، ظاہری شکل و صورت میں محمد جیسا، اور جہاں خلقن ہے وہاں باطن محمد جیسا۔ اللہ اکبر، صورت میں بھی سیرت میں بھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا علی اکبر کے لیے کہ علی اکبر میں نبوت کے علاوہ، باستثناء نبوت کے علاوہ سارے وہ کمال پائے جاتے تھے جو محمد مصطفیٰ میں موجود تھے۔ کیا مرتبہ ہے علی اکبر! ہمارے لاکھوں سلام لیلا کے چاند پر، ہمارے لاکھوں سلام زینب کی آنکھوں کی ٹھنڈک پر، ہمارے لاکھوں سلام حسین کے کڑیل جوان پر، ہمارے لاکھوں سلام اس جوان پر جس نے اپنی جوانی قربان کر کے اسلام کو جوان کر دیا۔ جزاک اللہ۔ رونے کے لیے آپ آمادہ، گریے کے لیے آپ تیار بیٹھے۔ جوانوں، جب علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں تو یہ سوچ کے ماتم کیا کرو تم اکیلے نہیں ہو، ہتکڑیوں والا امام بھی تمہارے پہلو میں بیٹھا۔ اے میری ماں بہنوں، جب علی اکبر کے مصائب سنا کرو تو یہ سوچ کے سنا کرو کہ آج صرف ایک رومال نہیں آیا ہوگا جنت البقیع سے، بلکہ شام کے قید خانے سے سکینہ بھی آئی ہوں گی۔ آج وہ بی بی بھی آئی ہوگی جس نے اکبر کو 18 برس پالا ہے۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پر اپنی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ کون علی اکبر؟ شکل و صورت میں، رفتار میں، گفتار میں، انداز میں، عادت میں، خصلت میں اللہ کے پیارے رسول سے مشابہ تھا۔ ایک یہودی کا بیٹا بیمار تھا۔ جب اس کا بیٹا بیمار ہوا، یہودی نے اپنے مذہب کے اصولوں کے تحت مصلی پر بیٹھا، یا جو بھی عبادت اس نے کی وہ عبادت کی، اور کچھ توسل کر کے سو گیا۔ حضرت موسیٰ کا ماننے والا تھا، سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شخصیت سامنے ہے۔ اس نے کہا کیا آپ کلیم اللہ موسیٰ ہیں آنے والے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، میں موسیٰ نہیں۔ عیسیٰ؟ نہیں۔ سارے نبیوں کے نام لیے؟ نہیں۔ کہا پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں۔ کہا میں قربان ہو جاؤں آپ کے قدموں پر، میرا بیٹا بیمار۔ کہا جاؤ مدینے چلے جاؤ۔ مدینہ کو پوچھتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، آقا حسین کے دروازے پر آیا اور آ کے اپنا کچھ حال دل سنانا چاہتا تھا کہ مولا نے کہا علی اکبر ادھر آؤ۔ علی اکبر کو بلایا۔ جیسے ہی علی اکبر کو آتا ہوا دیکھا، پورے وجود کے ساتھ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور ایک جملہ کہا، مولا یہی تو وہ شخصیت ہے جسے رات میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہودی شکل دیکھ کر، تصویر دیکھ کر ایمان لے آیا، علی اکبر کو دیکھا تو ایمان لے آیا۔ ارے کیسے یہودی تھے جو علی اکبر کو دیکھ کر ایمان لے آئے، اور کیسے امتی تھے کہ علی اکبر کی تصویر کو دیکھا، رسول کی شبیہ کو دیکھا، پیغمبر کی تصویر کو دیکھا، مگر سینے پر نیزہ۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ کربلا میں قیامت گزر گئی عزیزاں، رو چکے آپ، تھک گئے ہوں تو دو جملے کہہ کے مجلس کو چھوڑ دوں، لیکن آج ہماری ماؤں بہنوں کا پیغام یہ ہے کہ خصوصیت سے مصائب پڑھیے گا، ذکر مصائب میں کوئی تکلف نہ کیجیے گا۔ علی اکبر، جملہ کہوں اگر سن سکو تو جملہ سننا۔ 18 برس کس نے پالا؟ پھوپھی نے، زینب نے پالا۔ 18 برس تک حسین یہ سوچتے رہے میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے۔
میرا نور نظر مجھ سے کچھ مانگے۔ اولاد والو خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، تمہارے کڑیل جوان سلامت رہیں۔ اے جوانوں تمہاری جوانی اکبر کے صدقے میں سلامت رہے۔ حسین 18 برس تک مولانا رضا علی صاحب جو دل میں دعائیں ہیں مرادیں ہیں مانگ لینا، انشاءاللہ علی اکبر کے صدقے میں پوری ہوں گی۔ آپ بہت روتے ہیں، روتے ہوئے مانگیے گا۔ 18 برس تک حسین یہ سوچتے رہے میرا اکبر مجھ سے کچھ مانگے۔ جب کہتے ہیں علی اکبر کوئی تمنا کا بابا پھوپھی تمنا کو تمنا بننے سے پہلے پورا کر دیتی ہے۔ ایک باپ 18 برس تک یہ سوچتا رہا میرا کڑیل جوان مجھ سے کچھ مانگے، اکبر نے نہیں مانگا۔ بتاؤں کیا مانگا؟ آپ دلوں پہ ہاتھ رکھنا۔ 18 برس تک حسین سوچتے ہیں اکبر مانگے، اکبر نے نہیں مانگا۔ بتاؤں کیا مانگا؟ جب پہلا حملہ کر کے علی اکبر واپس آئے، آ کے ایک جملہ کا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماتم کرو اس جملے پر، قیامت کا جملہ ہے عزادارو۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا۔ علی اکبر کی زرہ کو اتار دی، دہن میں زبان رکھی۔ ساقی کوثر کے لاڈلے نے اپنے پیاسے جوان کے دہن میں زبان رکھی۔ علی اکبر پیچھے ہٹے، بابا آپ کی زبان میں تو بہت زیادہ کٹ ہے۔ کہا جاؤ ساقی کوثر سیراب کریں گے۔ مگر باپ کا دل ہے رخصت کرتے ہوئے کیا گزری ہے۔ جب پہلی بار رخصت کیا ہے علی اکبر کو، ہاں رخصتی ہی پڑھ دی جائے تو مجلس مکمل ہو جائے۔ جس اکبر کی زیارت ہر نماز صبح کے بعد اہل حرم کیا کرتے تھے، خود حسین جس کی زیارت کیا کرتے تھے، اسے رن کی اجازت کیسے دی ہوگی؟ ذرا سوچئے۔ علی اکبر سے جب اجازت مانگی ہے علی اکبر نے، حسین نے ڈائریکٹ اجازت نہیں دی، براہ راست اجازت نہیں۔ بیٹا پھوپھی نے 18 برس پالا ہے۔ جب خیمے سے نکلے ہیں نا علی اکبر، تو راوی کہتا ہے خیمے کا پردہ بار بار گر جاتا ہے، بار بار اٹھ جاتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جوان جنازہ نکل رہا۔ معلوم ہے کیا ہو رہا تھا؟ ذرا چشم تصور میں آگے دیکھو کہ ہوا کیا۔ جب علی اکبر خیمے سے نکل کے باہر جانا چاہتے ہیں، کبھی سکینہ دامن ابا سے لپٹ جاتی ہے، کبھی ام لیلا سامنے آ جاتی ہے، ارے کبھی زینب کھڑی ہو جاتی ہے۔ اے میرے لال علی اکبر، تجھے بچانے کے لیے زینب نے اپنی نسل کو قربان کر دیا۔ جزاک اللہ۔ راوی کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جوان جنازہ نکل رہا۔ اور جب رخصت کر کے چلے علی اکبر چلے، آواز آئی یا بنیا مہلن مہلا، اے میرے لال آہستہ، اے میرے لال آہستہ، اے میرے نور نظر ٹہر کے دیکھو۔ کان میں آواز آئے، مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے۔ علی اکبر نے فرمایا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے۔ فرمایا میرے لال کاش تو صاحب اولاد ہوتا۔ جتنے باپ مجلس میں بیٹھے ہیں ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن لیں۔ ارے حسین نے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر باپ کے لیے جملہ کہہ دیا، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا باپ کے دل میں کڑیل جوان بیٹے کی محبت کا کیا پہاڑ درد ہوتا ہے، کیا محبت ہوتی ہے۔ میرے لال تم صاحب اولاد نہیں ہو، جاؤ سدھارو۔ علی اکبر حملہ کر کے واپس آئے۔ علی اکبر کب؟ جب مصلی پر لیلا نے بیٹھ کے کہا اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے یوسف کو ایک مرتبہ پھر ملا دے۔ علی اکبر پر پیاس کا غلبہ ہوا، علی اکبر خیمے میں واپس آئے، پیاس کا شکوہ کیا، حسین نے زرہ اتار دی، جاؤ علی اکبر ساقی کوثر تمہارے منتظر ہیں، چلو۔ علی اکبر میدان میں آئے، قیامت کی جنگ کی۔ ایک ظالم نے بڑھ کر اکبر کے سینے پر برچھی کا وار کیا۔ ایک جملہ ہے کسی خطیب سے سنا ہے، کتاب میں نہیں پڑھا، مگر کوئی اہانت کا پہلو نہیں ہے اس لیے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ دلوں پر ہاتھ رکھ کے جملہ سننا۔ کیا کہہ کے برچھی ماری ہے علی اکبر کے سینے پر؟ کیا کہہ کے سینہ ماری ہے؟ میں نے ذاکر کو سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ علی اکبر کے سینے پر یہ کہہ کے ظالم نے برچھی ماری، سنا ہے حسین بہت صابر ہے،
آج حسین کا صبر آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں اکبر کے سینے سے حسین برچھی کیسے نکالیں گے۔ علی اکبر زمین سے زمین کی طرف آئے، حسین چلے، دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ کہاں ہو علی اکبر؟ بابا میں ادھر ہوں۔ سرہانے پہنچے، میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ فرمایا بابا نیزے کی انی لگی۔ بس اب آخری جملے سن لیجئے، میں نے مجلس کو مکمل کیا۔ اگر یہ نیزے کی انی نکل جائے تو شاید کچھ سکون ہو جائے۔ ایک مرتبہ غریب زہرا، کائنات کا سب سے بڑا صابر حسین مظلوم، ارے فاتح خیبر کا لال، زمین کربلا پہ دو زانو ہو کے بیٹھا، آستین کو الٹا، آستین کو الٹنے کے بعد اکبر کے سینے سے بندے قبا کو کھولا، اور بندے قبا کو کھولنے کے بعد دو انگلیوں کو اکبر کے سینے میں ڈالا، اور یہ جملہ کہا آسمان کی طرف دیکھ کر، دادا ابراہیم آپ نے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تھی، آنکھوں پر پٹی کو باندھ لیا تھا، آئیے کربلا کے میدان میں نجف کا رخ کیا۔ اے بابا دو انگلیوں پر در خیبر کا اٹھانا آسان تھا، مگر کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچنا مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کے برچھی کھینچی، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ برچھی اکیلی نہیں آئی، برچھی میں الجھا ہوا علی اکبر کا کلیجہ۔ حسین دیکھتے رہ گئے، ہائے علی اکبر۔ سيعلم الذين ظلموا ينقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و السر المستودع فیہا، پروردگار ان آوازوں پر اپنی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافے فرما، معبود بانی مجلس کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمیں عملی طور سے نقش قدم اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، علماء کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما۔ پروردگار یوسف زہرا کو اجازت ظہور مرحمت فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار اور سپاہیوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بار دیگر جناب مرحوم ظہیر حسن ابن مظہر حسین، نجف حسین، رشیدہ بانو اور مرحوم مرتضی حسین، ان تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب فرما دیجیے۔ بسم اللہ اس بچے نے خطیب ولایت عالی جناب مولانا سید وسیع اصغر پاشا زیدی مظفر نگری صاحب کی تصویر بنائی ہے اور ان کے ہاتھ سے، اور مولانا آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، ان کی مستقبل روشن۔ جی 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 خداوند عالم بحق تصویر رسالت ان کی تصویر حیات کو اتنا خوبصورت بنائے کہ ان کے لیے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے غلاموں کا شرف حاصل ہو۔ پروردگار اس بچے کی جوانی سلامت رہے اور میرے معبود ان کی توفیقات میں اضافے فرمائے۔